کا حکومت نے اعلان کیا اور سندھ میں آپ جا بھی رہی ہیں. کراچی کی جو بڑی جماعتیں ہیں پی ایس پی بھی ایم کیو ایم بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ کراچی کی ہی اگر ہم بات کریں مردم شماری میں ان کے افراد کو کم از کم 1.5 کروڑ سے زیادہ کم دکھایا گیا ہے. کیا حکومت ایک طرف آپ لوگ تو پریشر ڈال رہے ہیں لیکن کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے انہوں نے دھاندلی کا آغاز 2020 کے آخر میں شروع کر دیا مردم شماری کو لے کر اور آپ کی جماعت بھی کیا مردم شماری کی جو ابھی کرائی گئی ہے اسے تسلیم کرتی ہے؟ دیکھیں دھاندلی کا جہاں تک بات ہے تو یہ حکومت ہی دھاندلی کی پیداوار ہے اور اس کی پرفارمنس اتنی بری ہے, اتنی خراب پرفارمنس ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اگلا الیکشن یہ ووٹ سے تو نہیں لے سکتے, کیونکہ 2018 کا نہیں لے سکے تو 2023 کا کیسے لیں گے اتنی بری پرفارمنس کے بعد. تو یہ جتنی بھی کوششیں یہ کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ ناکام ہوں گے اور اس حکومت کو اب گھر جانا پڑے گا. یہ الیکشن سینٹ کے آگے کر لیں, پیچھے کر لیں, شو آف ہینڈز کر لیں, خفیہ کر لیں, جس طرح بھی کر لیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ترجمانوں کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جعلی سلیکٹڈ وزیر اعظم خود اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہے. ملک میں مہنگائی کدھر چلی گئی ہے, ملک کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں, کوئی چیز بھی ملک کی ٹھیک نہیں جا رہی, بحران میں ملک آیا ہوا ہے اور وہ کیا اسٹیٹمنٹس ایشو کر رہے ہیں. ڈسکشن وہاں پہ کیا ہو رہی ہے کہ کیونکہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ بلاول نہیں آیا مردان میں تو ہو پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی. اب مریم کہیں نہیں جائے گی تو ہو پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی. مجھے تو سیریسلی مجھے ان کی اس وقت رحم آتا ہے ذہنی حالت پہ, جو اپنی پوری نظریں پی ڈی ایم پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں لیڈر وہاں نہیں پہنچا تو امید لگا کے بیٹھ گئے کہ شاید دراڑ پڑ گئی ہو. تو یہ تو ایک شکست خوردہ آدمی کی ذہنیت کی نشانی ہے جس کو پتہ ہے کہ میں جا رہا ہوں. اچھا مریم یہ بتائیے گا کہ کچھ قوتیں ہیں جو پھر سے کوشش کر رہی ہیں, کئی بار ناکام ہو چکی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو میاں صاحب سے الگ کیا جائے, ایک یہ ملاقات اس کی کوشش ہو سکتی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ مولانا ایک منٹ پہلے ایک بات کر لیں. دیکھیں یہ بات ہسٹری سے ثابت بھی ہے, یہ بات آج کے دور میں بھی ثابت ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کے بہت وفادار ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھ وفادار ہیں, اور اگر وہ وفادار نہ ہوتے تو اس نالائق کو وزیر اعظم بنانے کی ضرورت نہ پڑتی, آج وہ وزیر اعظم ہوتے. اگر وہ دھوکہ دے سکتے, وہ اپنے بھائی کے ساتھ لائل ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہیں, اور انہوں نے ساری ایسی آفرز کو ٹھکرایا جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج وہ اپنے بیٹے سمیت جیل بھگت رہے ہیں. اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے آریہ پار کی بات بالکل ٹھیک, ہاں آریہ پار کی بات کی تھی, آپ کس تاریخ تک دیکھ رہی ہیں, اس کون سا مہینہ؟ بہت جلدی انشاءاللہ, بہت جلدی انشاءاللہ. دو ایم این ایز کے استعفے آئے ہیں, آپ انہوں نے ہی معذرت کی ہے کہ ہم نے اسپیکر کو جمع نہیں کروائے, تو یہاں پہ آپ کی پارٹی کے کئی لوگ دستبردار ہو رہے ہیں اسپیکر کو. ایک سیکنڈ, نہیں کوئی دستبردار نہیں ہو رہا. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور سجاد اوان صاحب, ان سے تو کوئی گمان کر بھی نہیں سکتا کہ وہ کہیں دستبردار ہوں گے. وہ سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے اپنے استعفے جمع کرائے. مجھے وہ خود یہ حیران ہے کہ ان کے استعفے وہاں تک کیسے پہنچے. ہاؤ ایور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اس دن بات ہو رہی تھی کابینہ کے اجلاس میں اور ترجمانوں کے اجلاس میں کہ ان کے لوگ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. جب استعفے دیں گے تو سب پتہ چل جائے گا. بات صرف اتنی ہے کہ 31 دسمبر تک پارٹی کا حکم ہے کہ اپنے جو استعفے ہیں وہ پارٹی قیادت کو جمع کرائیں. تو پارٹی قیادت جو ہے وہ جب فیصلہ کرے گی, جب ڈیٹ اناؤنس کرے گی پی ڈی ایم کہ فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ ریزگنیشن اسپیکر کو سبمٹ کریں, تو وہ پارٹی خود کرے گی. ابھی تک 31 تک استعفے جو ہیں وہ قیادت کے پاس جمع کرانے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں, جو لوگ اس چیز سے بھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, 160 جو ہمارے ایم پی ایز ہیں اس میں سے 159 استعفے مجھے موصول ہو گئے, اور ایک استعفیٰ اس لیے نہیں آیا, وہ خاتون وینٹیلیٹر پہ ہیں. اور اسی طرح نیشنل اسمبلی کے بھی 95% استعفے مجھے موصول ہو گئے. مولانا فضل الرحمان کی, اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں, میں آپ کو ایک یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی کسی اس چیز سے امید لگا کے بیٹھا ہے تو وہ بہت اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں, لوگ تحریک انصاف کی طرف نہیں دیکھ رہے. ہمارے سارے ممبرز کو بھی پتہ ہے اور پی ٹی آئی کے ممبرز کو بھی پتہ ہے کہ مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ خام خیالی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جماعت کے لوگوں کو توڑ لے گا, اب انہوں نے جے یو آئی ایف کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی تو کیا ہوا, بیک فائر ہوا نا.
2-3 लोग आप कहीं से खड़े कर दें और वो पार्टी क़यादत के खिलाफ बयानात अचानक देना शुरू कर दें, तो अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है और लोगों को ये पता होता है कि पुराने कोई जो डिसिडेंट्स होते हैं आप उनको अचानक अगर खड़ा कर दें और उनको मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवरेज देना शुरू कर दे अचानक, जिनका नाम लोगों ने नहीं सुना होता, उनको आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाकर आप उनको कवरेज देना शुरू कर दें और वो क़यादत के खिलाफ ये कहा, क़यादत के खिलाफ वो कहा, तो लोगों को सब समझ आती है, ऐसी चीज़ें चलेंगी नहीं जो गैर महसूस किरदारों की बात हो रही है बार बार, आपको नजर आ रहे हैं गैर महसूस किरदार, और पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रही है आप? मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को गैर महसूस किरदार नजर आ रहे थे और अब पूरे पाकिस्तान को ये भी नजर आ रहा है कि जो गैर महसूस किरदार है वो पीछे हट रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन, मुलाकात हुई है तो उसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब से जो गुफ्तगू हुई है उसमें भी शहबाज साहब ने कहा है कि मैं पार्टी का पाबंद हूँ, पार्टी फैसलों का पाबंद हूँ, पीडीएम जो फैसला करेगी मैं उसके साथ जाऊंगा। तो क्या ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी कोई ऐसी बातचीत चल रही है कि ज़िमनी इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगी और सेनेट इलेक्शन में? देखिए, बिल्कुल एक डिबेट हो रही है, पार्टी में 2 किस्म की राय है। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, कि हुकूमत अगर जा रही है तो हम अपनी 1-2 सीट्स कुर्बान कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, लेकिन हतमी फैसला अब पीडीएम करेगी। अगर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में ये फैसला करती है कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। अगर क़यादत बैठ के ये फैसला करती है कि इलेक्शंस में जाना चाहिए तो फिर ऑब्वियसली उसको फॉलो किया जाएगा। ये कब होगा फैसला? दोनों में जाएंगे। ये फैसला कब तक मुतवक्किल है? ये इंशाअल्लाह ताला अराउंड 2nd-3rd जनवरी ये फैसला हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू जी। लाहौर में मीटिंग होगी जी इंशाअल्लाह, थैंक यू।